ہمیں پتہ ہے ہمارے سامنے کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ غزل بکتی ہے یا نہیں بکتی؟ شاعروں کا گزارا پھر کیسے ہوتا ہے؟ بس دیکھ لیں، شاعروں کی معیشت ایسی ہوتی ہے. ابھی بھی میں ینگو پہ آیا ہوں. واپس بھی ینگو پہ جانا ہے، ٹھیک ہے. اور پیسے شاعروں کو اتنے ہی ملتے ہیں ابھی جتنے مجھے 7 نیوز سے ملیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ شاعری آپ اس کو نا کبھی بھی مستقل روزی کا نہیں بنا سکتے، سوائے چند شعراء جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ ان کا اعزازیہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سکیں اس سے. شعر کہنے والے تو اس وقت ہزاروں ہیں، لیکن چند ہوں گے، آپ ان کی گنتی کر سکتے ہیں کہ جن کو اتنی رقم مل جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی بہت سارے اور شعبے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے. تو میں بھی کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہوں. سر ہم یعنی شاعری صرف شاعری کر کے ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو نہیں گزار سکتے، آپ کا یہ کہنا ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لوگوں نے شاعری کر کے زندگی گزاری بھی ہے. مرزا غالب ہیں، وہ شاعری کرتے رہے ساری زندگی. لیکن سر ان کی پھر اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو کس قدر انہیں معاشی طور نہیں، وہ تو ان کی اپنی عادات کی وجہ سے تھا. جی سر، کچھ عادات بھی ان کا اصل میں فائنینشیل مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی نا. وہ زیادہ رقم جو ہے وہ کسی خاص شوق پہ لگا دیتے تھے. تو ایسا ہو تو پھر تو کوئی بھی، پھر تو بزنس مین بھی جو ہے وہ. ایک دفعہ دلچسپ سا واقعہ ہے کہ کسی کا ذکر میں نے کیا کہ وہ ہماری کولیگ ہیں اور اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ کی وہ نواسی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ دیکھیں یہاں سیل سے وہ جا کے کپڑے خریدتی ہیں. تو میری جو شریک سفر ہیں، ظاہر ہے ہم میں بے تکلفی بھی ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اگر میں اس شخصیت کی نواسی ہوتی تو میں دبئی سے کام شاپنگ نہ کرتی. تو میں نے کہا پھر وہ بڑی انڈسٹریل شخصیت جو ہے نا وہ بھی اس وقت سڑکوں پہ ہوتی. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری فائنینشیل مینجمنٹ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا پیسہ لگاتے ہیں. تو شاعری میں الحمدللہ اب تو کافی بہتر ہو گئے حالات. آج سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو اتنے اچھے نہیں تھے. سر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ سوشل میڈیا کا استعمال؟ ابھی سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اب ادارے کچھ سپورٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ آ جاتی ہے، اور خاص طور پہ یوٹیوب سے بہت لوگوں نے کمایا ہے. سر ایک